کہ جو بھی وزیر اعظم ہو وہ چھوٹے صوبے سے ہو، تو اس پر پھر ہمارا اتفاق ہوا ہے انوار الحق کاکڑ صاحب پہ وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض پریس کانفرنس تھے۔ انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم کے لیے منتخب ہو چکے ہیں۔ راجہ ریاض کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر اعظم اور ان کے مابین ایک نام پر اتفاق ہوا ہے، وہ ہے انوار الحق کاکڑ کا نام۔ ہم نے اپنے نام دیے تھے، 3 وزیر اعظم کی جانب سے دیے گئے اور 3 میں نے دیے، اور ساتھیوں سے بھی صلاح مشورے کیے تھے۔ ایک چیز پر ہم متفق ہوئے کہ وزیر اعظم چھوٹے صوبے سے ہو، تو اب نگران وزیر اعظم کے لیے بلوچستان سے سینیٹر انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم کے لیے منتخب ہو چکے ہیں۔ راجہ ریاض کا کہنا تھا کہ انوار الحق کاکڑ کے نام پر دونوں کا اتفاق ہو چکا ہے۔ انوار الحق کاکڑ جو کہ سینیٹر ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی جانب سے اس نام پر اتفاق ہو چکا ہے۔ اگلے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ہوں گے، جو کہ سینیٹر بھی ہیں اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم کے لیے ان پر اتفاق ہوا ہے۔ راجہ ریاض کا کہنا تھا کہ ایک چیز پر ہم متفق ہوئے تھے کہ نگران وزیر اعظم کسی چھوٹے صوبے سے ہو، اسی لیے بلوچستان سے سینیٹر انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیر اعظم کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ راجہ ریاض پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر اعظم کی جانب سے بھی 3 نام دیے گئے اور میں نے بھی 3 نام دیے۔ ہم نے اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورہ بھی کیا اور ایک چیز پر ہم متفق ہوئے کہ نگران وزیر اعظم کسی چھوٹے صوبے سے ہو، اسی لیے انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیر اعظم منتخب کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اور راجہ ریاض کی باہمی مشاورت سے اس نام پر اتفاق ہوا ہے۔ انوار الحق کاکڑ جو کہ سینیٹر ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، نگران وزیر اعظم کے لیے وہ منتخب ہو چکے ہیں۔ راجہ ریاض جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی یہ دوسری ملاقات تھی۔ کل بھی ملاقات ہوئی جو کہ بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہوئی تھی، جس کے بعد آج دوبارہ سے ملاقات شیڈیول تھی، جس میں دوبارہ سے وزیر اعظم اور راجہ ریاض کی جانب سے 3 نام دیے گئے، اور راجہ ریاض کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے بھی صلاح مشورہ کیا، ایک چیز پر متفق ہوئے، وہ اور وزیر اعظم کے نگران وزیر اعظم کسی چھوٹے صوبے سے ہو، اور اس متعلق اب انوار الحق کاکڑ کا نام ہے جو کہ نگران وزیر اعظم کے لیے منتخب ہو چکا ہے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹر ہیں انوار الحق کاکڑ، جو کہ اب اگلے نگران وزیر اعظم ہوں گے۔ وزیر اعظم کی جانب سے بھی 3 نام دیے گئے تھے اور میں نے بھی 3 نام دیے۔ اس چیز پر ہم متفق ہوئے کہ انوار الحق کاکڑ اگلے نگران وزیر اعظم ہوں گے۔ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے اور وہ سینیٹر بھی ہیں انوار الحق کاکڑ۔ اس پر متفق ہوئے ہیں وزیر اعظم اور راجہ ریاض۔ اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ اویس بتائیے گا، انوار الحق کاکڑ پہ باہمی مشاورت کے بعد اب یہ نام سامنے آیا ہے۔ جی بالکل، سینیٹر انوار الحق کاکڑ جو کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے جو ہیں سینیٹر ہیں اور اہم رہنما ہیں، ان کا جو ہے اب نام فائنل ہو گیا ہے، کنسنسس ہو گیا ہے، اور جس طرح کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ جو چھوٹے صوبے سے جو ہے یہ پرائم منسٹر آ رہا ہے، اور اب تک جتنے بھی نام آئے ہیں ان میں شاید یہ نام نہیں ہو، اور یہ خبر جو ہے مسلسل 24 نیوز جو ہے اپنے ناظرین کو پہنچا رہا تھا، اور یہی ہوا کہ آج جو کنسنسس ہوا ہے نئے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے حوالے سے، اور وہ سینیٹر انوار کاکڑ ہیں، جن کا ایک وسیع تجربہ ہے سیاست میں، اور سینٹ میں انہوں نے لیجسلیشن کے حوالے سے بہت ہی ایک اہم نوعیت کے جو ہے وہ کیے ہیں، اسپیشلی طور پر جو سیکیورٹی، جو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو معاملات ہیں اور دیگر جو لیجسلیشن ہے اس میں اپر ہاؤس میں ان کا جو کام ہے وہ سب کے سامنے ہیں۔ سینیٹر کاکڑ جو ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو گزشتہ 5 سال سے شہر اقتدار کی سیاست پاور ہاؤسز میں جو ہے وہ اپنا ایک اہم رول رکھتے ہیں، اور سینیٹر کاکڑ جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہی موجود رہتے ہیں۔ بہت سی جو اگر بات کی جائے ان کے لیجسلیشن کے حوالے سے اور ان کے جو دیگر جو کورسز کے حوالے سے، تو پارلیمنٹ میں ان کا ایک اہم رول جو ہے وہ رہا ہے۔ تو اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے آج کنسنسس ہوا ہے، 5 نام جو ہیں وہ سامنے آئے تھے، لیکن ان میں سینیٹر انوار کاکڑ جو ہیں ان کا نام جو ہے وہ سیر فہرست تھا، بہت ہی صیغہ راز میں رکھا گیا، اور بالآخر جو ہے آج ان کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے جو ہے دونوں نے ان کے ناموں پر، ان کے نام پر جو ہے وہ دستخط بھی
کر دیے ہیں اور اب جو ہے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پر حلف لیں گے. ہماری کچھ دیر پہلے راجہ ریاض اور پرائم منسٹر کی ملاقات کے دوران ہی سینیٹر انوار کاکڑ سے بھی جو ہے وہ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے میرے رب نے اگر عزت دی تو میں اس کو بالکل کوشش کروں گا کہ اس کو نبھاؤں اور اچھے طریقے سے یہ معاملات چلاؤں. اور سینیٹر انوار کاکڑ جو ہیں ان کے نام یہ قرعہ نکلا ہے. گو کہ بہت سی چمگوئیاں ہوئی, بہت سے نام آئے, بہت سے ناموں پہ جو ہے معاملات ہوئے. پیپلز پارٹی کی طرف سے نام آئے, نون لیگ کی طرف سے نام آئے اور اس کے طرح دیگر جماعتوں کی طرف سے نام دیے گئے, لیکن سینیٹر انوار کاکڑ کا نام نہایت ہی صیغہ راز میں رکھا گیا اور بالآخر جو ہے انہی کے نام پر جو ہے وہ کنسنسس ہوا ہے. ان کی سیکیورٹی کلیئرنس سے لے کے تمام تر معاملات جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں اور بالآخر جو ہے یہ طے پایا ہے کہ سینیٹر انوار کاکڑ جو ہیں وہ نگران وزیر اعظم کے طور پر جو ہے وہ حلف لیں گے اور باقاعدہ طور پر ان کو یہ چیز کنوے بھی ہو چکی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اب سے کچھ دیر بعد جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کو خداحافظ کریں گے اور وہ لاہور کے لیے اڑان بھریں گے اور ساتھ ہی ساتھ راجہ ریاض کی طرف سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ سینیٹر انوار کاکڑ پہ دونوں کی جو ہے مشاورت تھی, دونوں کا کنسنسس تھا اور بالآخر یہ نام جو ہے یہ اناؤنس ہو چکا ہے. اور راجہ ریاض جو کہ اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے یہ نام اناؤنس کیا ہے اور اس کے بعد اب وہ پی ایم ہاؤس سے بھی روانہ ہو چکے ہیں. اچھا اویس, یہ بتائیے گا کہ چونکہ تین نام دیے گئے تھے وزیر اعظم کی جانب سے بھی اور راجہ ریاض کی جانب سے بھی, انوار الحق کاکڑ کا نام کس کی جانب سے تجویز کیا گیا تھا؟ جی, انوار الحق کاکڑ کا نام جو ہے وہ راجہ ریاض کی طرف سے ہی جو ہے فلوٹ کیا گیا, لیکن پہلے ہی اس پر کنسنسس تھا دونوں کے مابین اور یہ پہلی ہی ملاقات میں یہ طے ہو چکا تھا جو کہ پرسوں جو ملاقات ہوئی تھی اس میں ہی یہ نام جو ہے یہ فلوٹ ہو گیا تھا. اور اس کے بعد جو بیسیکلی جو سنجرانی جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ جو ایفرٹ کر رہے تھے وہ بھی دراصل اسی سلسلے میں تھے اور پرسوں ہی ہماری ایک نہایت ہی اعلیٰ شخصیت سے بات ہو چکی تھی جنہوں نے ہمیں صاف یہ بتا دیا تھا کہ ایک چھوٹے صوبے سے جو ہے وہ لائے جا رہے ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور اب تک جتنے بھی نام آئے ہیں ان میں کوئی بھی نام جو ہے جو کہ میڈیا میں چل رہے ہیں کوئی بھی نام جو ہے اس پہ کسی طور پر بھی اتفاق نہیں ہے, نہ ہی وہ لسٹ میں ہے. سینیٹر انوار کاکڑ کے نام پر پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا پرسوں اور اس حوالے سے مشاورت ہو رہی تھی اور وہ مشاورت کل رات کو بھی جاری رہی. اس کے ساتھ دیگر جو حلقے ہیں اسپیشلی طور پر ساجد سنجرانی جس طرح وہ ملے ہیں تو وہ بیسیکلی اسی سلسلے کی بھی ایک کڑی تھی اور سینیٹر انوار کاکڑ جو ہیں ان کے حوالے سے جو ہے پرسوں ہی جو ہے اتفاق ہو چکا تھا لیکن اس کو صیغہ راز میں رکھا گیا تھا اور بالآخر آج جا کے ٹھیک ہے. اویس ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے, ان کی جانب سے کہا گیا کہ سینیٹر انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم ہوں گے. گزشتہ 5 سالوں سے ان کا اہم رول رہا ہے, سینٹ میں اہم نوعیت کے ان کی جانب سے کام بھی کیے گئے, پارلیمنٹ میں بھی ان کا اہم کردار رہا ہے. میڈم نسیم زہرا صاحبہ سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. نسیم زہرا صاحبہ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. نام تو بہت سے سامنے آ رہے تھے لیکن انوار الحق کاکڑ ایک ایسا نام تھا جو کہ میڈیا پہ بھی نہیں چل رہا تھا, ایک سرپرائز دیا گیا ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی جانب سے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ جی میرا خیال ہے شاید یہ ان لوگوں سے تھوڑا سرپرائز ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیک ہولڈر سب کا انپٹ اس میں ہوتا ہے. یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جو ہماری لوگوں سے بات بھی ہو رہی تھی جو ایسے عہدوں کے فائز سے جن کو معلوم تھا کہ کن کن کے نام جا رہے ہیں لیکن ان کا نام بالکل نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے کہ سنجرانی صاحب کا آیا, جلیل عباس جیلانی کا آیا, ان کا ڈار صاحب کا آیا اور یہ حفیظ شیخ صاحب کا آیا, لیکن یہ جو نام ہے یہ اس میں میرا خیال ہے 2-3 اہم چیزیں. ایک تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ چھوٹے صوبے سے یہ تھا کہ جی ایک چھوٹے صوبے کا لایا جائے. میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیک ہولڈرز تمام بیٹھے ہوں گے, اس پہ پھر یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ یہ ایک پازیٹیو سگنل ہوگا کوئٹہ کے لیے, بلوچستان کے لیے. دوسرا یہ ایک اور دلچسپ چیز ہے کہ ان کے بننے سے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں چیف جسٹس آف پاکستان اور پرائم منسٹر چاہے کیئر ٹیکر ہی ہوں دونوں بلوچستان سے ہوں گے. دیکھیے یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ حفیظ شیخ صاحب پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں میجر وہ اگری نہیں کر رہی تھی,
उनका नाम जरूर सामने आया था। हमें ये भी मालूम है कि काफी एक ये फीलिंग थी कि कोई ऐसे शख्स को लाया जाए जो इकोनॉमी को संभाले, तो वो भी बात नहीं साबित हुई। यानी कि ये जो है इनका एक अपना रोल है बलूचिस्तान में, ये एक्टिव रहे हैं, बाप पार्टी से रहे हैं, अभी ये एज एन इंडिपेंडेंट है सेनेट में, पहली दफा ये सेनेट में आए हैं, और ये स्पोक्स पर्सन रहे एक वक्त बाप पार्टी के, और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी शायद रहे बलूचिस्तान के। तो इनकी ये बैकग्राउंड है। लेकिन जहाँ इकोनॉमी का ताल्लुक है, ग्लोबल अफेयर्स का ताल्लुक है, एक ये कहा जा रहा था कि जी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस जो फैसिलिटेशन काउंसिल है उसको बहुत आगे लेके जाना है, उससे जो काम है वो करवाना है। इसलिए ठीक है नसीम ज़हरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब कर लिए गए हैं। अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान से जनरल नशिस्त पर बतौर आज़ाद उम्मीदवार सेनेटर बने। सीनियर तज्ज़ियाकार सना बुचा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सना बुचा साहिबा, आप ये नाम कैसे देखती हैं? जैसा कि राजा रियाज की जानिब से भी कहा गया है कि वज़ीर आज़म और वो एक चीज़ पर मुत्तफिक हुए थे कि वज़ीर आज़म छोटे सूबे से बनाया जाए केयर टेकर, आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए जी, एक निगरां वजीर आजम आप छोटे सूबे का बनाते हैं, जरूर बनाते हैं, लेकिन निगरां वजीर आजम क्या करेगा जी? निगरां वजीर आजम का क्या इख्तियारात हैं? आपने जितने इख्तियारात उसके बढ़ा भी दिए, कानून साजी भी कर ली, लेकिन क्या इख्तियारात बढ़े हैं? और बलूचिस्तान के कौन से हालात पे कौन सी नजर डालेंगे और कैसे उसको डिपेंड करेंगे? कैसे बलूचिस्तान के मसले एक इंटरिम सेटअप में हल हो जाएंगे? तो छोटे सूबे को सिर्फ ये दे देना कि निगरां वजीर आजम बन जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना उनको ज्यादा सीटें मिले, ना उनकी तादाद गिनी जाए, ना उनका सही सेंसस हो, तो मेरा नहीं ख्याल ये अजाला हो सकता है छोटे सूबे का एक निगरां वजीर आजम आला वहां से चूज करना, निगरां वजीर आजम। नहीं केस मेरा ख्याल है वो, क्योंकि बलूचिस्तान के हवाले से भी उनके जो मामला हैं, बलूचिस्तान राइट के लिए भी बहुत ज्यादा आवाज उठाते हैं, लेकिन साथ साथ उनकी एस्टैब्लिशमेंट से भी काफी बनती है, दावेदार भी है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ठीक अच्छा फैसला हो गया कि अगर ये हो गया, लेकिन मामला उन्होंने तो चलाने नहीं है, चलाने हैं वो ज्यादा मुश्किल होगा। मुझे तो उनके लिए अफसोस है कि बेचारे प्राइवेट जेट पे आए कि शायद उनका नाम आ जाए, जो बेचारे ट्रैवल करके आए और में, अब अल्लाह करे वो काबीना का भी हिस्सा ना बने, लेकिन मुमकिन है कि जो अपने तैयारों में आए हैं, प्राइवेट तैयारों में, और जो अमेरिका से फ्लाइन हुए हैं, उनको भी अकोमोडेट किया जाएगा काबीना में। तो मुझे निगरां वज़ीर आज़म का नाम पे इतना शक और शाकी नहीं हूँ मैं, जितना मैं आने वाली काबीना के नामों पर मुझे लगता है कि मसला होगा। और डार साहब जरूर अपैरेंटली नजर आएगा कि वो बैक फुट पे है, लेकिन पीछे सारी डोरें वो हिलाएंगे, तो आगे भी आपको ताबेदार चाहिए। तो बेसिकली तो निगरां वज़ीर आज़म जो है वो एक कंटिन्यूएशन है ऑफ दिस, ये जो हुकूमत के 16 महीने हैं उनकी पॉलिसी को मजीद आगे लेके जाना, और ये इसी तरह चलेगा मामला, कोई ना बेहतरी आएगी, हाँ बदतर हो सकते हैं मामला, बेहतरी की कोई इम्कान नहीं। ठीक है सना बुचा साहिबा, आप साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह का शोर मचा हुआ था पिछले कुछ दिनों से, उससे लग तो यही रहा था कि कोई ऐसी शख्सियत होगी वज़ीर आज़म निगरान मुद्दत के लिए। अब अनवारुल हक काकड़ जो हैं, इनके मतलब सब जानते हैं कि ये किस तरह का इनका जहन है, सियासी अप्रोच इनकी कैसी है, किस तरह से ये बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान की हैसियत से भी काम करते रहे, और बहुत सारे जनरल मुशर्रफ के दौर में भी बड़े मुतहर्रिक रहे। तो इसी तरह की शख्सियत सामने आनी थी। ये जो हमें स्टार्ट में बताया गया था, बिल्कुल जब ये शुरू हुआ मरला कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, तो उस वक्त बहुत सारे सोर्सेज ने बताया था कि वो एक सियासी शख्सियत ही होगी। बाद में पता नहीं क्यों फिर, और शायद उस पर इत्तेफाक भी था, कम से कम पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेफाक था। बाद में मुझे नहीं समझ आई कि फिर सागदार का नाम कहाँ से आ गया, फिर शेख साहब का नाम भी आ गया, कहा जी माशी मामला जो है वो कुछ नहीं है। फिर जलील अब्बास जलाली साहब का नाम भी आ गया कि शायद कुछ फारतकार हो, लेकिन जो इब्तदाई रिपोर्ट थी वो यही थी कि किसी सियासी शख्सियत को बनाया जाएगा। अब जाहिर है सियासी शख्सियत से मुराद वही तस्वीर हो सकती है जिसको हमारी मुक्तदरा एस्टैब्लिशमेंट सियासी समझे। तो बस इसी तरह का उन्हें मेरा ख्याल है कि निगरान वज़ीर दरकार था, वो ले आए हैं। अब आगे देखते हैं कि मामला को किस तरीके से लेके चलते हैं। फोकस तो इनका यही होना चाहिए कि मरदमशुमारी का मरहला तो तय करना पड़ेगा ना, उसके मुताबिक हल्का बनी है वो आप कर लें, और उसके बाद इंतखाबात भी जाना पड़े। 90 दिन ये हैं, और फिर आगे अगर टोटल वो मुद्दत बुला लें 7, तो 4 और 2 6 माह वो 3 ये निकालने तो 3 माह बाकी रह जाते हैं। 6 माह के अंदर इंतखाबात कराने की तैयारी करनी चाहिए।